پریشان حال مومنین کی پریشانی کی برطرفی کے لیے، حاجت مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، اس صف اعظم کی قبولیت کے لیے اور باعث صف اعظم امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت وافضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والقرة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب السماء روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات میرے معزز و محترم بزرگان عزاداران مولا امام حسین علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انسان کی بطور انسان ترقی کمال کے لیے جو نظام رکھا ہے اس نظام کو نظام ولایت ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے نوجوان نسل کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس مختصر سی فرصت میں کہ جو محرم الحرام میں ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ولایت کوئی نعرہ نہیں ہے، ولایت ایک مکمل نظام ہے۔ تو اس نظام ولایت کو فالو کرنے کے لیے ہمیں اس کی باقاعدہ معرفت ہونا ضروری ہے۔ نظام ولایت کی معرفت کے لیے
ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سے ہی اس کو سمجھیں، کیونکہ جس نے نظام ولایت بنایا ہے اسی نے اس کا تعارف بھی کروایا ہے۔ ہم اپنی مرضیوں سے اس کی تشریح کرنے کی شروع کر دیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کی تفاصیل کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے سیکھیں، اللہ ہمیں سمجھائے کہ جو ولایت کا نظام میں نے بنایا ہے وہ ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کا اعلان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ولایت کا نظام ہم نے بنایا ہے وہ منحصر ہے 3 شعبوں میں، اور پہلا شعبہ ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے ایمان۔ اور کل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کی گئی کہ نظام ولایت کی بنیاد توحید ہے، مرکز توحید ہے، سب کا تعارف خدا کے ذریعے، لیکن اللہ کا تعارف خود اللہ کے ذریعے۔ اللہ کے تعارف میں کسی کا نام نہیں آئے گا، لیکن باقیوں کا تعارف کروانے میں جب تک اللہ کا نام نہیں آئے گا تب تک ان کا صحیح تعارف ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ محمد محمد کہتے رہیں تو حضور سرور کائنات کی تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ جب آپ نے کہا رسول اللہ تو یہ نسبت دینا خود گواہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ علی علی کرتے رہیں، وہ لطف نہیں آئے گا علی علیہ السلام کے نام میں جب تک آپ علی ولی اللہ کا نام لیں۔ تو لہذا مرکز ہے توحید، تو چونکہ علی ولی اللہ تعارف ہے تو پھر علی تب سمجھ آئیں گے پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ اتنی مخلوق میں سے اللہ نے جسے چن کے اپنا ولی بنایا۔ ایک درود پڑھیے علی علیہ السلام کی۔ توحید کے باب میں کل ہم نے عرض کیا کہ باتیں 2 چیپٹر کے تحت ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اثبات کیا جائے کہ خود اللہ ہے یا یہ فرض ہے، اور دوسرا کہ خدا اگر ہے تو کتنے ہیں۔ تو جو بات خدا کے وجود کے اثبات کے لیے ہوگی یہ توحید نہیں ہے، یہ اثبات وجود خدا ہے، اور جہاں خدا کو ایک مانا جائے گا اسے توحید کہتے ہیں۔ اور دین کے علم کی ابتدا، کلمہ اسلام کی ابتدا اس بات وجود خدا سے نہیں توحید پروردگار سے ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے قرآن میں اپنے وجود پر استدلال نہیں کیا، اپنی توحید پر استدلال کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنے وجود کو مسلم جانتا ہے۔ جو چیز مسلم ہو اس پہ دلیلیں قائم نہیں کی جاتی، ہاں جو مشکوک ہو اس پہ دلیلیں۔ تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ توحید تمہارے ذہن میں مشکوک ہو سکتی ہے لیکن ذات خدا کا وجود تمہارے ذہنوں میں مشکوک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جب میں نے تمہارے وجدان میں اپنی معرفت کو رکھ کے بھیجا ہے تو پھر دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا اس معاملے میں دلیل کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں فقط اپنے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، فقط اپنے وجدان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔
ہاں جس کو اپنا ہی شعور نہیں ہے اسے کیا معلوم پڑے گا کہ اللہ کیا ہے؟ لہذا پہلے اپنا شعور. اور میں نے جو یہ دہراتا اس لیے ہوں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، اور جو بعد میں آنے والے احباب ہوتے ہیں کئی لوگ نہیں آتے تو وہ گفتگو کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں کہ مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ارشاد فرمایا، چونکہ ہادی وہ ہیں، اللہ کی معرفت کروانے وہ آئے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. باہر خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر نہ کرو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. جس نے اپنی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا. تو علی کہنا یہ چاہتے ہیں جسے اللہ نہ ملے سمجھ لو اسے اپنا شعور حاصل نہیں ہوا. تو جسے اپنا ہی شعور نہ ہو اس کو اللہ کا شعور دے کر بھی آپ کو کیا کرنا ہے. اسی لیے کیونکہ اللہ نے کسی پاگل پہ نماز کو واجب کیا ہی نہیں، کیونکہ جو اپنے سے بے شعور ہے اس نے نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے اور اس کے سجدے کی اہمیت کیا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پہلے ضروری ہے اپنے وجدان کو زندہ کیا جائے، اپنے ضمیر کی حیات کا بندوبست کیا جائے، پھر انسان خدا کی معرفت کے لیے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں سفر کرنا ہے؟ اس کے لیے جو کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو چیز گھر میں پڑی ہو، آپ کے گھر میں کھانا پکنا ہے، ہلدی گھر میں پڑی ہے، بیگم نے کہا ہلدی دیجئے، بندہ بازار سے لگ گیا، احمق نہیں ہے تو اور کیا ہے. گھر میں ڈبہ بھی بیگم نے مانگا تھا، ڈبہ پکڑائیے، وہ بازار ہلدی لینے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے انہیں اپنے گھر کا شعور نہیں ہے. تو بزرگان گرامی ضرورت ہے کہ پہلے اپنے ضمیر کی زندگی اور اپنے خدا پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ تو سوچا جائے کہ خود میں بھی ہوں. تو جس کو اپنے آپ کی زندگی کا شعور مل جائے اسے اللہ تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو بزرگان گرامی اللہ رب العزت نے اپنے دشمنوں کے ذریعے سے استدلال کیا کہ تم ڈھونڈتے پھرتے ہو اللہ کو. جاؤ تاریخ آدمیت میں جتنی نسلیں اب تک آئی ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، بت پرستیاں کی ہیں، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. ہے بت پرست لیکن پوچھو. اور پھر اللہ نے خود فرمایا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. اگر تم ان بت پرستوں سے بھی پوچھو گے، وہ جو نسل در نسل کئی ہزار سال بت پرستیاں کرتے چلے آ رہے ہیں اور خدا کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھو خالق کون ہے تو یہ نہیں کہے گا جس بت کی میں پوجا کرتا ہوں یہ خالق ہے. لیقولن اللہ. تو پورے یقین و ایمان سے وہ یہی کہے گا کہ بس خالق تو اللہ ہی ہے. خالق وہی اللہ ہے. ہم اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں چونکہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. میرے بھائیوں کل میں نے یہاں تک بات عرض کی تھی کہ لوگوں نے سائنس کو ڈھارس بنایا. کتنی عجیب بات ہے، جس سائنس کو اللہ نے ہر چیز میں رکھا اپنے تک پہنچنے کے لیے اسی کو لوگوں نے وسیلہ بنا لیا خدا کے انکار کے لیے. اب اس سے بڑی ذہنی پستی کیا ہو سکتی ہے کہ اچھا جی اب لمحہ گفتگو کا آگے چل رہا ہے کہ سائنس کا کام ہے ہر چیز کے اندر موجود تخلیق کے جوہر کو دکھانا، کہ ہر چیز بول کے بتائے کہ میں مخلوق ہوں، کتنی عظیم مخلوق ہوں. آپ اس کے جسم کی جسامت اور حجم پہ نہیں جائیں گے. ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی بن بن کے بتائے گا کہ مجھے کسی نے خلق کیا ہے. وہ بھی اپنے اندر ایک تنظیم اور ایک خلقت کی عظمت کو بیان کرے گا. لیکن ہر چیز میں موجود سائنس کا کام ہے اپنے اندر موجود میکانزم کو بیان کرنا اور اپنے اندر موجود تخلیق کی عظمت کی وضاحت کرنا. اللہ تک پہنچانا سائنس کا کام نہیں.
اور فرمایا بزرگوں نے جی، میں بات آگے لے چلا ہوں، سائنس کا کام ہے تخلیق کی عظمت کو دکھانا، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ خلق ہوا ایسے ہی فلاں فضول سی چیز ہے، یہ خلق ہوا یہ بھی فضول سی چیز ہے، یہ جسے ہم بہت فضول سمجھتے ہیں، اگر اس کی بھی سائنس میں دیکھا جائے تو اپنی ذات میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو زہریلی ہیں وہ ہمارے لیے شر ہیں، لیکن اگر سائنس کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے تو آپ خود قائل ہو جائیں گے اگر یہ نہ ہوتا تو انسانی زندگی عذاب کا شکار ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تخلیق کی عظمت پائی جاتی ہے، اور سائنس اس عظمت کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ پڑھو کتاب تخلیق کو، پڑھو کتاب خلقت کو، پڑھنے کے بعد یہ کتاب ہمیں اللہ تک نہیں پہنچاتی۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توجہ، چونکہ ہم نے سائنس تک اکتفا کیا تھا، اور سائنس بیچاری مادے سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم نے مادے سے اسی انداز میں مادے کو پڑھتے پڑھتے اللہ کو بھی مادہ تصور کر لیا، تو یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ بت پرست نے بھی اسے اللہ نہیں مانا، اس نے بھی اللہ کی تصویر بنا لی، اس نے ظاہر میں بنا لی، ہم نے خیالوں میں بنا لی۔ تو بزرگان گرامی توجہ اس بات پر ہے کہ سائنس کا کام ہے بیان کرنا، خدا تک رہنمائی کرنا سائنس کا کام نہیں ہے۔ یہ تخلیق کے مظاہر سے خدا تک پہنچنا، یہ جو چیز کام کرتی ہے، اس کام کے لیے اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے۔ بڑی توجہ ہاتھ چاہتا ہوں بزرگان گرامی کہ سائنس کا کام ہے تخلیق بیان کرنا، اس تخلیق کی عظمت سے خدا تک پہنچانا یہ عقل کا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس وجہ سے نہیں بنایا کہ اس کے پاس علم ہے، اشرف المخلوقات ہے اس لیے چونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ علم کافی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کے لیے جب تک کہ وہ عقل کے پروسیس سے نہ گزرے۔ عقل خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے عقل کی وجہ سے۔ یہ انسان کھلی ہوئی کتابوں کو جب پڑھتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جب دیکھتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں جب غور کرتا ہے، تو پھر یہ سارا علم حاصل کر کے وہ عقل کے پروسیس میں ڈالتا ہے۔ عقل پھر اس سے خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ اتنا منظم کام بغیر کسی تنظیم کرنے والے کے نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف دیکھو منظم ترین نظام، باریک ترین نظام، جس کو سمجھنے کے لیے بھی سائنس نے صدیاں خرچ کر دی، اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ یہ عقل کا کام ہے۔ اب کہیے کہ جس کے پاس عقل ہی نہ ہو اسے آپ سائنس دے دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس علم ہو تو بھی کیا، نہ ہو۔ ایک درود پڑھیے محمد اور یہ مجلسیں کافی نہیں ہیں، یہ بیہیویئر، یہ رویہ مجلس کے ساتھ بالکل بھی غیر مناسب ہے کہ بندہ یہاں آئے تبرکن اور کچھ سنا کے سمجھ بوجھ کے اٹھ کے چلا جائے درود صلوات پڑھ کے، اور پھر باہر جائے کچھ یاد رہے کچھ نہ رہے۔ نہیں عزیزان، یہ مجلس نہیں، مجلس اہل بیت کی درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ یہاں پر انسان کو اشارے، ہنٹس وہ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے اس علم کو ترقی دینا ہے، اس میں ریسرچ کرنا ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام کا وہ جملہ کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ان میں سے 1000 باب نکالے۔ تو طریقہ مجلس سننے کا یہ ہے جو مولا علی سکھا رہے ہیں کہ تم یہاں آ کے کچھ سن لو کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ یہاں تمہیں علم کا ایک نقطہ دیا جائے گا، تمہارا کام ہے اس سے 10,000 نقطوں کو نکالنا۔
اور معرفت خدا تک سفر کرنا۔ اچھا ایک بات میں، اگرچہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا میں ایک مرتبہ وہ سن رہا تھا، وہ کسی یونیورسٹی کے بچوں کو وہ سکھا رہے تھے کہ انسان کو یہ معلومات سٹور کرنا کیسے ہوتی ہیں، وہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان تک، اور جا کے سنیے گا، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک بازار سے نکلیں تو جتنی چیزیں بازار میں آپ دیکھتے ہیں وہ سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آپ بولیں میرے ساتھ تھوڑا سا، آتی ہے نا؟ اچھا جیسے جیسے آپ بازار سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے جتنی چیزیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں ان کی پکچر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ بازار عبور کر کے آسر میں جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے سوچئے پیچھے کیا کیا دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ کچھ یاد رہا، کچھ بھول گئے۔ توجہ فرمائی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے پھر اس کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے مختلف حصے ہیں، کچھ چیزیں جو معلومات ایک مرتبہ دماغ کے فرنٹ پیج پر آتی ہیں وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن وہ دماغ کے اندر گھستی نہیں ہے، چونکہ دماغ کے اندر چیزیں گھستی نہیں ہیں، گھسانی پڑتی ہیں، وہ ٹکراتی ہیں، ٹکرا کے نکل جاتی ہیں، لہذا ہمیں بعد میں کچھ یاد رہتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا۔ لیکن اگر کسی چیز کو دماغ میں بٹھانا ہو تو اسے سرسری انداز میں نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں دقت کرتے ہیں، اس پہ ترکیز کرتے ہیں، اسے ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آسانی سے نہیں آتا، اس میں محنت لگتی ہے۔ اچھا جب آپ نے کچھ چیز کو اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا بھی لیا تو وہ تو ایسا ہے جیسا کسی سٹور میں آپ معلومات اور چیزیں پھینکتے چلے جا رہے ہیں، پھینکتے چلے جا رہے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان پھر ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پورے سٹور میں، رکھا تو یہی تھا، رکھا تو یہی تھا۔ توجہ نہیں فرمائی بزرگان؟ اور انہوں نے ایک مثال بھی دی، انہوں نے ایک پینسل کو پھینکا، ایک بچی تھی اس کے پاس بیگ تھا، انہوں نے کہا بیٹا اس کو اپنے بیگ میں رکھ لو، اس نے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ باتیں کرتے کرتے گھوم کے کہیں اور سے آئے اور کہا وہ بیٹی وہ جو پین میں نے پھینکا تھا آپ کی طرف وہ دینا۔ اب وہ بچی نے بیگ میں نہ جانے کیا کیا سٹور بنا کے رکھا تھا، وہ کافی دیر ڈھونڈنے میں لگا دی اور وہی پین نکال کے دیا۔ انہوں نے کہا یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جب آپ دماغ میں رکھتے ہیں چیزوں کو تو اگر آپ نے دماغ میں ٹیگ لگائے ہوتے تو آپ کو پھر اس طرح بے انگم ڈھونڈنا نہ پڑتا۔ تو اگر ذہن میں چیزوں کو رکھیں تو ٹیگز لگا کے رکھیں، علم حاصل کر لینا، ذہن میں ڈال دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تب ہے جب ضرورت کے وقت آپ وہاں سے معلومات کو باہر لا سکیں۔ تو عزیزان محترم مجلس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بس باتیں آتی رہیں، کانوں سے ٹکراتی رہیں، ذہن کے صفحے سے ٹکرا کے نکلتی رہیں، اور جب باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ سن لیں، سمجھ لیں، یاد بھی کر لیں، بعد میں کسی کو سنا دیں اور پھر کبھی اس پہ غور نہ کریں، سٹور میں پھینک دیا، اب کبھی اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ پھر نہیں ملے گا۔ ہاں مجلس سننا اس طریقے سے آئیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے درس اور تہذیب سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ تہذیب اتنی پاکیزہ ہے کہ جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات اگر آپ کے ذہن کو اپیل کی ہے تو جا کے اس کی ریسرچ کیجئے، اس کو پڑھیے، قرآن میں، حدیث میں، علماء سے کنسلٹ کیجئے، بزرگان سے پوچھئے، اور پھر اس کے ٹیگز لگا کے اس کے موضوعات بنا کے اپنے ذہن میں رکھیں، یا پھر اس پہ آگے کام کریں، سوشل میڈیا پہ اس کا کہیں نہ کہیں اظہار کریں، تاکہ علم آپ کے ذہن میں سٹور کی زینت نہ رہ جائے بلکہ وہ علم نشر ہو کے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ بیت۔ تو بزرگان گرامی اس سے زیادہ تشریح گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر میں اسی پہ لگ جاؤں تو پھر مجلس کا ماحول نہیں رہے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ماحول مجلس کا ہو، موضوع میرا بہت لمبا ہے تو میں آج اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ذات توحید کے لیے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت، جسے ہم نے بالکل ترک کر رکھا ہے اپنی زندگیوں میں، اس پہ سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ متروک کیا چیز ہے؟
جس کا مجلس میں جائیں تو بھی ذکر نہیں سننے کو ملتا، کسی محفل میں بیٹھے تو بھی تذکرہ نہیں آتا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو بھی اس کی بات نہیں ہوتی، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ گئے تو بھی اس کا شاید بھی تذکرہ آئے، اور وہ ذات توحید ہے کہ جس کا کبھی ہمارے درمیان میں ذکر نہیں چھڑتا۔ اللہ کے جس کا ذکر سب سے زیادہ ضروری تھا اسی کو ہم نے سب سے زیادہ ترک کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بزرگان گرامی، ہم نظام ولایت کے ماننے والے ہیں، اور نظام ولایت کے ماننے والوں کو نظام ولایت تبھی سمجھ آئے گا جب اللہ سمجھ آئے۔ تو میری گزارش ہوگی اپنے تمام جوانوں سے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ اگر آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت ہے اور ان کی محبت کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو علی کا تعارف کروانے کے لیے خیبر قطر کافی نہیں ہے، مرحب کا سر کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ ہونا ضروری ہے، اور علی ولی اللہ ہونے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا علی سے محبت ہے تو پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، یا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ بزرگان گرامی، اللہ نے نظام ولایت، بات آگے بڑھ رہی ہے، نظام ولایت کو سمجھانے کے لیے ایک آیت نہیں بھیجی، اللہ نے پوری طرح سے بات کو سمجھایا۔ اب نظام ولایت اللہ کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ بطور نظام کیسے؟ وہ تو اللہ ہے، نظام کیسا، نظام کیا ہے اس میں؟ اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ وہ تو اللہ ہے، اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، معرفت ہو بھی اللہ ہے، نظام کیا ہے؟ تو اللہ نے نظام کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت کو نازل فرمایا۔ پہلی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اس کے نیچے اللہ نے ایک اور آیت کو رکھا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ۔ یہ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ کو بیدار ہونا چاہیے تھا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے ولی کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت سنگل معنی نہیں ہے، مرکب ہے دو چیزوں سے، ولی کا ولی ہونا اور ایک انسان کا اس کی اطاعت کرنا۔ بھئی اگر ولی ہو اور کوئی اطاعت کرنے والا ہی نہ ہو تو ولی کس کا؟ نہیں غور فرمایا بزرگان، پیچھے رہ گئے نا جی۔ اگر ولی ہو، اللہ ہو، اور اس کی کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو اللہ کس کا، ولی کس کا؟ اگر محمد ہو اور ان کی کوئی بات ماننے والا ہی نہ ہو تو یہاں سے موضوع سمجھ میں آیا کہ ایک ہوتا ہے ولی جس کا کام ہے حکم کرنا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ولایت تب مکمل ہوگی، توجہ فرمائیں گے، تو جو ولی ہے اس کا کام ہے امر کرنا، اس کا تو نام اللہ نے بتا دیا کہ وہ ولی ہے، لیکن جو اطاعت کرنے والا ہے اس کا نام ہے عبد۔ غور فرمائیں گے، غور فرمائیں، اس کا نام کیا ہے؟ عبد۔ تو بزرگان گرامی، ولایت کا معنی مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ولی، دوسرا عبد۔ ولی کا کام ہے امر کرنا، عبد کا کام ہے اطاعت کرنا۔ تب معنی ولی متحقق ہوگا، تب معنی ولایت متحقق ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آیت، پہلے آیت ذہن میں رکھیں پھر تشہد میں جائیں گے تو میں نقطہ سمجھا دوں گا۔ ولایت کی آیت یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد لفظ کون سا آیا؟ رسول کا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد لفظ کون سا آیا؟ رسول کا۔ اب ذرا تشہد پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، یہ اللہ کے بعد محمد کو رسول کہنا چاہیے تھا یا عبد کہنا چاہیے تھا؟ یہ آپ کا تشہد آیت ولایت کے مطابق ہے تو اس کے مخالف ہے۔ نہیں غور فرمایا بزرگوں نے؟
میں پہنچا سکا بات کو؟ بھائی ادھر پھر پڑھتا ہوں، آیا یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد لفظ رسول آئے گا۔ آپ نے تشہد میں پڑھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے رسولہ ہے، آپ نے پہلے عبدہ ڈال دیا، تو آپ کا تشہد ہونا چاہیے تھا اشہد ان محمدن رسولہ وعبدہ۔ تو کیا ہم جو تشہد نماز میں پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سر اٹھائیے گا۔ غلط ہوتا اگر عاطف نقوی صاحب نے پڑھایا ہوتا، پڑھانے والے کا نام امام جعفر صادق ہے، ایک درود پڑھیے سرکار کی۔ بزرگان جائے اگر تو کسی مولانا نے پڑھایا ہوتا تو ہم فوراً کہہ دیتے بھائی مولوی کی بات ہے چھوڑو، بات ہے مولا کی، غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بزرگان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اپنی سمجھ کو غلط کہہ دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی تو سمجھیں کیا ہے۔ بزرگان گرامی اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے۔ اچھا، اب معنی ولایت فقط اللہ کہہ دینے سے متحقق نہیں ہوتا، چیزیں ہیں دو، پہلا ہے ولی، پھر ہے اس کا عبد۔ اللہ بطور ولی تو ہے لیکن معنی ولایت مکمل ہوگا جب اللہ کے پاس عبد بھی ہوگا، وہ کہتا چلا جائے یہ کرتا چلا جائے، اور جو ہاتھ فرمائیں گے بزرگان گرامی، وہ کہتا چلا جائے یہ کرتا چلا جائے، وہ ولی ہوتا جائے یہ عبد ہوتا جائے۔ تو اس لیے ہم نے رسول کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے مصطفیٰ کو عبد ہو کہا، کیونکہ پہلے رسول کی ولایت نہیں، پہلے اللہ کے عبد کی ضرورت ہے، پہلے اللہ کے عبد، پہلے عبد کی ضرورت ہے۔ بھئی پہلے اللہ کی ولایت کا معنی تو مکمل ہو پھر رسول کی طرف ولایت جائے گی نا۔ تو اللہ جب ولی ہے تو اللہ کا عبد کون؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ فقط ہم نے کہا عبدہ ورسولہ نہیں، اس نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ سبحان و پاک ذات ہے جو لے گیا راتوں رات اپنے عبد کو۔ تو چونکہ عبد ہے اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ گیا۔ نہیں معلوم میں کہاں پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے اب آپ میں کچھ تو بیداری ہونی چاہیے۔ بھئی چونکہ عبد تھا اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود آ گیا، چونکہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی، عبد کے پاس اختیار نہیں ہوتا، ولی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تو لہذا اللہ اپنی ولایت کو بیان کر رہا ہے، اختیار میرا ہے، وہ عبد ہے، میں نے اس کو بلایا اور میں اس کو لے کے آیا، لہذا محمد کا اس کعبہ کوثر کی منزل پہ جانا، عبد بن کے جانا، زمانے کو بتایا جا رہا ہے چونکہ تجھے نظام ولایت سمجھانا ہے، ذرا اوپر دیکھ کے دیکھ لینا اور سمجھ لینا کہ ولی کیسا ہوتا ہے اور عبد کیسا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ صلی علی بلندی پہ عبد اور معبود کو رکھا تاکہ زمانے کو کوئی شک نہ رہ جائے کہ وہ سمجھ سکے ولی کیا ہوتا ہے اور عبد کیا ہوتا ہے۔ لہذا ولی اور عبد کو پورے طریقے سے سمجھا اور سمجھایا اور دکھایا کہ تمہیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے ولی کیسا۔ تو ولی جو با اختیار ہو اور عبد جو بے اختیار ہو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یہ لفظ اللہ نے یا معصومین نے خود اپنی روایات میں استعمال کیا ہے، معصومین نے ولی کا لفظ ان معنوں میں نہیں،
لیکن ہے دوسرے معنوں میں، لفظ وہی ہے، معنی اور ہے، لیکن اس میں یہ چیز کامن ہے، شاید اسی لیے استعمال کیا کہ بیٹی نکاح کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکتی جب تک ولی اجازت نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ولی اس لیے ہے چونکہ اسے اختیار ہے، جو بے اختیار ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ یہ مینٹلٹی بھی غلط ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو اگر اختیار ہی کوئی نہیں تو پھر عام لوگوں جیسا ہے، ولایت کیسی؟ تو بزرگان گرامی سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا بھائی ایک شخص دنیا سے چلے گئے اور ایک پیچھے مولانا جنازہ کی نماز پڑھا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ولی کون ہے؟ جی فلاں صاحب، اجازت ہے، مولانا بھی جس سے اجازت کا محتاج ہو اسے ولی کہتے ہیں، کیونکہ میت کے امور کا اختیار مولانا کے پاس نہیں، اختیار اس کے پاس ہے جو ولی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی میں کم از کم یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ با اختیار ہوتا ہے، تو اللہ ولی ہے، وہ تمام تر مطلق اختیارات کا مالک ہے، لیکن جو اس کا عبد ہے، عبد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ اس رب قدوس نے اپنے محمد کو عبد بنا کے پھر زمانے کو سمجھایا کہ اب میں ولی ہوں، یہ ہے اب نظام ولایت کو سمجھنا ہے تو ہم دونوں کو سمجھو، اس نظام کو سمجھو۔ تو ہم نے دیکھا اللہ نے کیا 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 محمد کے ساتھ، کیا کیا کہا مصطفیٰ کو، کہا محمد دنیا میں چلے جاؤ، مصطفیٰ آ گئے، 40 سال عمل سے تبلیغ کرتے رہو، زبان سے نہیں بولنا، مصطفیٰ کرتے رہے۔ جب کہا بس اب سے اعلان نبوت کر دو تو انہوں نے کر دیا، کہا رشتہ داروں کو بلا کے انزل عشیرتک الاقربین، تو مصطفیٰ نے کام کر دیا۔ اب لوگوں نے جو بھی کیا مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، اللہ نے کہہ دیا تھا ولایت کا اعلان کرو، لوگ کہہ رہے تھے لے لو جو چاہتے ہو ہم سے، مصطفیٰ نے کہا یہ جو تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑو، اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو پھر بھی نہیں چھوڑو گا، پھر کہا قتل کر دیں گے، کہا پھر بھی نہیں چھوڑو گا، گھر بار چھوڑ دیا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو کہا، تو میں بہت لمبی بات نہ کروں تو مختصر یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے پوری حیات طیبہ محمد میں جو مصطفیٰ کو حکم دیا، کائنات کی کوئی کتاب ضعیف سے ضعیف روایت بھی بتائے کہ مصطفیٰ نے ایک سانس کے لمحے تک کے لیے بھی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر حکم ادھوری کی ہو۔ کوئی کائنات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتا کہ جس میں ولی نے حکم تو دیا ہو لیکن مصطفیٰ نے اس کو من پورا نہ کیا ہو، بلکہ سر اٹھائیے گا، بلکہ مصطفیٰ نے تو مقام عبدیت کو اتنی معراج دی، اتنی معراج دی، پتہ نہیں بیٹھے ہو جو اٹھ رہے ہو، اتنی معراج دی۔ حق بنتا یہ ہے کہ عبد اپنے ولی کی قصیدے پڑھے، عبد اپنے ولی کی تعریفیں کرے، اور وہ ہے بھی حمد کے لائق، اور محمد ساری زندگی حمد بھی کرتے رہے، لیکن مصطفیٰ نے اس مقام عبدیت کو اس مقام تک پہنچایا، ایک ایسا مقام آیا کہ عبد تو اپنے رب کی حمد کر ہی رہا تھا، اب رب بھی اپنے عبد کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے وہ اپنے حبیب کو دیکھ کر یاسین والقرآن الحکیم، اور تو میرا یاسین ہے، کبھی کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہا یہ مزمل ہے، کبھی کہا یہ مدثر ہے، کبھی کہا یہ طٰہٰ ہے، اور پھر اپنے محبوب سے کوئی مخاطب ہو کے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیے جس تناظر میں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ولی اپنے عبد کی عبدیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں یہ تو زبان نہیں کھولتا۔
علی ہے یا علی۔ تو بزرگان گرامی، وہ ولی ہوتے ہوئے عبد کا قصیدہ یہ نہیں پڑھ رہا کہ وہ میرا عبد اتنا خوبصورت ہے، وہ میرا عبد ایسا ہے، ایسا نہیں، اس کی عبدیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ دیکھو عبد کیسا ہوتا ہے، وہ تو زبان تک کو جنبش نہیں دیتا جب تک کہ میری وحی نہ آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد ایسا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کہے کہ عبدیت کی منزل پہ ہم ظاہر ہے ولایت تک مکمل ہوگی، پہلے عبدیت کے مقام پہ آئیں گے، اور عبدیت کی معراج یہ ہے کہ انسان زبان بھی نہ کھولے جب تک ولی کا حکم نہ آ جائے۔ اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا کیا سمجھتے ہو میرے عبد کا ما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب یہ آپ نے نہیں مارا، یہ میں نے مارا، یہ اللہ نے مارا ہے۔ تو وہ مقام عبدیت پہنچا دیا محمد مصطفیٰ نے کہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو اللہ اپنا کلام کہتا ہے، اور محمد سے ہاتھ کے کیے ہوئے کام کو اللہ اپنا کام کہہ کے بولا۔ یعنی خدا کہنا چاہتا ہے یہ تو کام نہیں کرتا جب تک میں نہ کہوں، یہ تو کلام نہیں کرتا جب تک میں کہوں۔ بھائی کام بھی بات کی بات، کلام بھی بات کی بات۔ خدا کہہ رہا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کام تو دور کی بات، محمد وہ چاہتا بھی نہیں ہے جو میری چاہت نہ ہو۔ یعنی عبدیت کی منزل کمال یہ ہے کہ انسان وہ سوچے بھی نہ جو اللہ کی مشیت نہ ہو۔ کرنا تو دور کی بات، بس اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے کہا بیٹا سگریٹ نہیں پینا، اور میں پی نہیں رہا اس لیے کہ ابا جی نے کہہ دیا بچو دل بڑا کرتا ہے، سوچتا ہے بندہ کہ پی لوں لیکن نہیں پیتا ابا جی کا سامنے، کیوں ابا جی نے کہا ہے۔ یہ کام اطاعت میں تو ہے لیکن چاہت ان کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، تو اسے عبدیت نہیں کہتے۔ عبدیت یہ ہے کہ انسان کا وجدان مشیت کا قائل ہو جائے، انسان کا ضمیر خدا سے متصل ہو جائے، انسان وہ سوچنے کی کوشش بھی نہ کرے جو اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے نظام ولایت کو دو ارکان پر مبنی کیا ہے، ایک ہے ولی، دوسرا ہے عبد۔ اور اس مقام پر اللہ ولی ہے تو اس کے عبد کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نے اپنی پوری حیات تجربہ میں سمجھایا کہ نظام ولایت کیا ہے، اپنے عمل سے سمجھایا کہ ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کا احترام کیا ہوتا ہے، ولی کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اور عبد کس منزل پہ جانا چاہیے۔ اب کوئی عبدیت کی منزل پہ آئے، بس یہ آخری بات اور میں مسائل پڑھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے نظام ولایت کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، یہ زبان نہیں بتائی، یہ کردار بتائی۔ زبان سے کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تو یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کسی سے کیوں پوچھیں کہ یہ نظام ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، بس آپ اس کے کردار کو دیکھ لیں۔ اگر ولی کی مانتا ہے تو ولایت کو مانتا ہے، اگر ولی کی مانتا ہی نہیں تو پھر یہ زبانی دنترانیاں ہیں۔ بھائی یہ نظام ولایت نہیں ہے، یہ ولایت کا اقرار نہیں ہے، یہ زبانی لقلقہ ہے، یہ خدا کی ولایت کا اقرار نہیں ہے۔ اگر خدا کی ولایت کا اقرار ہوتا تو اپنے آپ کو عبد بنا چکا ہوتا، اور عبد اسے نہیں کہتے جو اللہ کی مرضیوں کے خلاف چل رہا ہو، عبد اسے کہتے ہیں جو ولی کے حکم کے تابع اپنی زندگی بسر کر رہا ہو۔ نکل گئی امت محمد ولایت الہی سے۔ مولائے حضرت امام حسین سے پہلے باقی ائمہ کے زمانے میں لوگ شراب نہیں پیتے تھے، مولا علی علیہ السلام حکمران تھے، لوگ شراب نہیں پیتے تھے۔ حکمران ظاہری طور پر بھی جن کو سب مانتے ہیں،
تو ان کے زمانے میں لوگ شراب نہیں پیتے تھے، تو اگر شراب نہیں پیتے تھے تو علی علیہ السلام نے وہ جو روایات ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کوڑے مارے، وہ کس کو مارے؟ ظاہر سی بات ہے شراب پی تو مارے، ورنہ تو علی ظلم نہیں کر سکتے، وہ تو امام عادل ہے۔ ایک بندے کو بغیر ہی کچھ سمجھے سوچے الزام لگا کے شراب کا اس کو کوڑے مار سکتے ہیں؟ علی نہیں، ظاہر ہے اپنے ہاتھوں سے مارے کوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی حکمران ہے، امام ہے، ولی ہے، ان کے سامنے ان کے اس علاقے میں ان کی موجودگی میں لوگ شراب پی رہے ہیں۔ علی کے زمانے حکومت میں چوریاں تھیں یا نہیں؟ بزرگان گرامی اگر چوری نہیں تھی تو وہ واقعہ کیسا کہ علی نے ایک چور کے ہاتھ کاٹ دیے اور وہ باہر جا کے علی کے قصیدے پڑھنے لگا، اور علی علیہ السلام نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ جب واپس آیا تو علی نے کہا میں نے تیرے ہاتھ کاٹے، تو میرے قصیدے پڑھتا ہے؟ کہا یا علی کیوں نہ پڑھوں، تیرے جیسے کریم امام سے اور کیا سوچا جا سکتا تھا، یہ تو چھوٹی سی سزا ہے، اس چھوٹی سی سزا کے ذریعے سے مجھے آخرت کے بڑے عذاب سے بچا دیا۔ تو وہ واقعہ کہ جب علی علیہ السلام نے کہا تھا اچھا اگر تیرا مجھ پہ یہ ایمان اور محبت کا تقاضا ہے تو پھر ذرا رکھو اپنی کٹی ہوئی انگلیاں، اپنی ان انگلیوں کے ساتھ علی نے مصلی بچھایا، خدا سے دعا کی اور کہا اب دیکھو، جب دیکھا تو انگلیاں سلامت، یا علی جوڑ کیوں نہیں؟ کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں زمانے کا اللہ کا بنایا ہوا ولی ہوں، ولی اگر کاٹنا جانتا ہے تو جوڑنا بھی جانتا ہے۔ ہر بندہ بولے حیدری۔ تو ظاہر ہے کسی نے وہ چوری کی نا۔ سوال یہ کرنا ہے عزیزان محترم کہ علی علیہ السلام کے زمانے میں شراب بھی تھی، چوریاں، غلط کاریاں تھیں، سزائیں بھی ملی، لیکن علی علیہ السلام نے کربلا برپا نہیں کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے کام ہوتے رہے، وہ امام نہیں تھے، انہوں نے کربلا برپا نہیں کی۔ یہ امام حسین کیوں پورا گھر لے کر نکل پڑے، بہنوں بیٹیوں کو لے کر نکل پڑے؟ یہ کیوں برپا کی امام حسین علیہ السلام نے کربلا؟ فرق تھا ان شراب خوروں میں اور ان شراب خوروں میں۔ وہ شراب پیتے تھے حرام سمجھ کر، یہ شراب پی رہے ہیں حلال سمجھ کر۔ انہوں نے دین محمد میں نافرمانی کی، دین کو بدلا نہیں، لیکن یزید نے دین محمد کو بدلنے کی کوشش کی، اور جو سب سے بڑا کام کیا یزید نے وہ یہ تھا کہ منبر حکومت پر بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک چارہ جوئی کی تھی، حکومت حاصل کر لی، اب وہ ہم نے ہتھیا لی، لہذا وہ باتیں ساری ایسی ہیں، چھوڑو، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی بھی رسول نہیں ہے، کوئی بھی وحی نہیں ہے۔ تو بزرگان گرامی جب نظام ولایت کے ارکان متزلزل ہوئے تو حسین بہنوں کو لے کر میدان میں آ گئے۔ نظام کو نقصان، دیکھیے جب تک قانون کو نقصان تھا کربلا وفا نہیں ہوئی، جب نظام کو خطرہ ہوا تو حسین باہر نکل آئے۔ میں نے سمجھایا تھا، عرض کیا تھا، قانون اور ہے، نظام اور ہے، نظام ولایت ہے، قانون اسلام ہے، قانون میں نافرمانیاں چلتی رہی، اب نظام ولایت اس کو برداشت بھی کرتا رہا اور بسا اوقات سزائیں بھی دیتا رہا، لیکن یزید نے قانون کو نہیں بدلا، نظام میں رسم اندازی کی، نظام ولایت کو چیلنج کیا، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے۔ تو بزرگان گرامی جب نظام چیلنج ہو تو حسین کربلا میں نکلتے ہیں، اور حسین مدینے سے نکلے، بزرگوں مکہ میں آئے بندھے ہوئے احرام، حسین نے حج سے عمرہ میں بدلے، حسین اعظم سفر کربلا ہوئے،
کیونکہ کوفہ والوں کے بہت فتح رہے تھے، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ بزرگان گرامی بہت زیادہ خطوط آئے، 12,000 18,000 مختلف روایات، اتنے خطوط کوفہ والوں کے آئے کہ مولا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، اور اس میں حجت قائم کی کہ اگر آپ نہیں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی جد رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ آپ نے ہماری آواز نہ سنی اور آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری ہدایت نہ کی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ہی کافی ہے، حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں، بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان عظیم ہستیوں میں سے حسین نے جسے اپنا نائب بنایا اسے مسلم بن عقیل ہے۔ کیا ذات ہوگی وہ مسلم بن عقیل۔ ان کی شان میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جو بیٹیوں والے ہیں بالخصوص، اللہ آپ کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے۔ ہر باپ، بالخصوص باپ، اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے داماد کے انتخاب میں بہت احتیاط کرتا ہے، اپنی عقل کو پورا استعمال کرتا ہے، کیونکہ معاملہ بیٹی کا ہے۔ جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو زیادہ متحرک مائیں ہوتی ہیں، باپ نہیں۔ جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو زیادہ فکر مند باپ ہوتے ہیں کہ خدا خیر کرے کوئی اچھا انسان میری بیٹی کو مل جائے۔ ایسا ہی ہے تو جملہ مسلم کی عزت کا میں اس سے بڑا کیا کروں کہ اپنی رقیہ جیسی بیٹی کے لیے علی جیسا امام جسے منتخب کرے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ سرکار دو عالم عقیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مولا علی نے ایک بار پوچھا کہ مولا آپ عقیل سے کتنی محبت، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، کیا معیار ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی میں دوہری محبت کرتا ہوں عقیل سے، دوہری محبت کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ابو طالب عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے اپنے چچا سے بہت پیار ہے، اس وجہ سے میں عقیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا۔ یہ بات تو میں نے کر دی، آپ پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہوں۔ اس کا ایک بیٹا ہوگا جو میرے حسین کی نصرت میں تنہا غربت کے عالم میں مارا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ مسلم کی عزت کا اور اس سے بڑا، مسلم جی مولا یہ خطوط آئے ہیں، مولا حکم کیجیے آپ کو میرا نائب بن کے جانا ہے، میرا جانشین بن کے جانا ہے۔ جی مولا جیسے حکم ہے۔ مولا حسین نے کوفہ والوں کے لیے خط لکھا کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کہ میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے، میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، وثقتی اور میرا مورد اعتماد بھی ہے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہے، میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے بعض روایات میں ہیں کہ اپنے 2 شہزادوں کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ تفصیل پڑھوں، میں مسلم کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئے، ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے بیعت کی، مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کی 18,000 لوگوں نے۔ یہ درمیان میں سے کسی نے خط لکھا، نام بھی ہے لیکن مصلحت تک نہیں لے رہا، کسی نے خط لکھا کوفہ سے یزید کو کہ یہاں نظام بدل چکا ہے، یہاں کا تمہارا گورنر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس تبدیلی اور انقلاب کو کنٹرول کر سکے۔ اب یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کوفہ میں نہیں ہے، وہ بصرہ میں ہے۔ اگر آپ لوگ عراق گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوفہ نجف کے قریب ہے اور بصرہ سمندر کے قریب ہے، بہت دور ہے۔ وہ بصرہ کا والی تھا، اس نے اس کو خط لکھا کہ بصرہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ اس کے حکمران بھی تم ہو، کوفہ بھی تم سنبھالو، لیکن حسین وہاں پہ آ رہے ہیں، ان کا نظام سنبھالنا ہے، ان سے بیعت بھی لینی ہے اور کوفہ کا نظام بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ ظالم ترین انسان تھا، فاسق ترین انسان تھا، اس نے فوراً وہاں سے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو ظاہر کوفہ والے
امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مسلم نے بتایا تھا کہ میں آ گیا ہوں، اب میرے مولا حسین بھی سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اتنے میں آ گیا ابن زیاد، یہ بہت ملعون اور بہت ہی کائیاں قسم کا انسان تھا۔ اس نے وہ والا لباس پہنا جو اہل بیت پہنا کرتے تھے، یعنی سبز امامہ پہن لیا، وہ ایسی عبا پہن لی، ویسے لوگوں کا حلیہ بنا لیا، اور شام ڈھلتے ڈھلے میں وہ کوفہ کی طرف آیا اور رات کو کوفہ میں داخل ہونا چاہا۔ لوگوں نے ان کو آتے دیکھ کر امام حسین کا قافلہ سمجھا، اور وہی لوگ کہ جو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے وہ قاتل امام حسین کو حسین سمجھ کے بڑے پروٹوکول سے حسین حسین کرتے ہوئے ان کو کوفہ میں لے آئے، اور وہ چہرے پہ نقاب ڈالے، چلتا 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 جب دارالامارہ کے قریب آیا تو دارالامارہ کا دق الباب کیا۔ اوپر سے کسی نے کہا، جو اس وقت کا گورنر تھا، اس نے کہا حسین تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس وقت ابن زیاد نے چہرے سے نقاب ہٹایا، نعمان ابن بشیر دیکھو میں ہوں، ابن زیاد جلدی دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ کوفہ والے بات کو سمجھتے، ابن زیاد دارالامارہ میں چلا گیا، اس نے اپنی فوج کا چارج سنبھال لیا، دروازہ بند ہو گیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ بس عزیزان یہ تاریخ ہے۔ اب ابن زیاد نے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو پیغام بھیجا اور اپنے گھر میں بلایا، ان کی دعوت کی، ان کو پیسے دی، کہا جتنا پیسہ چاہیے لے، لیکن حسین کا ساتھ نہیں، یزید کا ساتھ دینا ہوگا۔ جس نے پیسہ نہ لیا اس کو، اس کے گھر بار کو، اس کی اولادوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے، حسین کا ساتھ تو ہم نہیں دینے دیں گے، اب تم پیسے لے کے خود ہٹ جاؤ یا ہم طاقت سے تمہیں ہٹائیں، یہ تمہاری چوائس ہے۔ بہت سے لوگ ابن زیاد سے پیسہ لے کے حسین کو بیچ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ جو رہ گئے وہ روپوش ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ دارالامارہ کی چھت کے اندر آ گئے تو جتنے باہر سے لوگ 18,000 لوگوں نے محاصرہ کر لیا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ اس دارالامارہ کا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا لوگ بکتے چلے گئے، بکتے چلے گئے، چند ہی دنوں میں اس قدر بک گئے کہ مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں حضرت مسلم پڑھانے لگے تو پیچھے ہزاروں کا مجمع تھا، جب سلام پھیرا نماز کا تو تنہا کوئی ایک باقی نہ بچا، سب لوگ چھوڑ گئے، کچھ لالچ کی وجہ سے، کچھ ڈر کی وجہ سے مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اب مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن زیاد کی فوجوں نے شہروں میں گشت شروع کر دیا، حسین کے چاہنے والوں کے گھروں کو تہس نہس کرنا، آگ لگانا، ان کے بچوں کو مارنا، عورتوں کو گرفتار کرنا، یہ ایک عظیم قسم کی لہر وہاں پہ حکومتوں کی طرف سے شروع ہو گئی، اور مسلم ابن عقیل چھپتے چھپاتے کسی مقام پہ چھپ گئے، اور چاہنے والوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپایا۔ صحابی رسول ہیں ہانی ابن عروہ، ابن زیاد کو مخبروں نے خبر دے دی کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے بوڑھے صحابی رسول کو بلایا، کہا مسلم میرے حوالے کر دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں مسلم تمہارے حوالے کروں۔ بزرگان گرامی، اس ظالم نے اس بوڑھے صحابی رسول کو اتنا پٹوایا، اتنا پٹوایا کہ مار مار کے حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ اب جب ہانی بھی شہید ہو گئے، اب مسلم کا کوئی نہیں ہے۔ اب مسلم، اب میں مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا جملہ اس لیے پڑھا تاکہ بچوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں مصائب کا، کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا ہیں، ساتھی ہانی ابن عروہ مارے گئے۔ اب جناب مسلم ابن عقیل کا ایک ہی درد ہے کہ کسی طرح سے میں کوفہ سے نکل جاؤں۔ اب وہ کوفہ سے نکلنا مسلم کے ذہن میں یہ نہیں کہ جان بچا کے نکلا جائے، بار بار اپنے آپ سے رو کے کہتے ہیں اے مسلم خط بھی لکھ چکے ہو، زینب بھی آ رہی ہے، اور یہ کوفہ زینب کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی درد جناب مسلم ابن عقیل کے کلیجے کو کھائے جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں ظاہر آپ کو پتا ہے
پہلے پرانے شہروں کے آس پاس دیوار بنی ہوتی تھی فصیل، اور اس میں چند ایک دروازے ہوتے تھے جہاں شہر میں آنا اور جانا ہوتا تھا۔ راتوں کو وہ دروازے بند کر کے وہاں پہرے بٹھا دیے جاتے تھے۔ مسلم شہر کے ایک دروازے کی طرف گئے، وہاں حکومتوں اور فوجوں کا پہرا دیکھا۔ رات کی تاریکی میں مسلم چلتے چلتے پورا شہر عبور کر کے دوسرے دروازے کی طرف گئے، وہاں بھی پہرا۔ تیسرے دروازے کی طرف گئے، پھر وہاں بھی پہرا۔ صبح کا سورج بیدار ہونے لگا، مسلم نے اپنے آپ کو کسی بیابان اور خرابے میں چھپا لیا۔ پورا دن مسلم اسی خرابے میں پڑے رہے۔ اگلی رات کو پھر مسلم نکلے، پھر مسلم نے شہر کے اندر سفر شروع کیا۔ چھپ چھپا کے ایک دروازے پہ جاتے، کبھی چھپ چھپا کے دوسرے دروازے پہ جاتے۔ اب یہاں گھر کے دروازے تو ہے نہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا سفر کتنا ہوگا جو مسلم رات کی تاریکی میں پیدل کر رہے ہیں۔ اور میں نے بیان کر دیا، اب آپ میرے بیان کو سن رہے ہیں، لیکن آپ نے سوچا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوچا ہوتا تو آپ کا کلیجہ تڑپ گیا ہوتا کہ اتنے دنوں میں مسلم نے نہ کچھ کھایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ حق ہے مصائب کا۔ مصائب یہ مجلس بکا نہیں ہے عزیزان، یہ مجلس عزا ہے۔ بکا کا مطلب ہے آنسو، عزا کا مطلب ہے درد۔ آنسو کا مقام آنکھ ہے، درد کا مقام دل ہے، اور درد تب پیدا ہوتا ہے جب احساس ہو۔ اپنے احساس کو بیدار کیجئے۔ اب بستر پہ بھی جا کے روئیں گے۔ مسلم 3 دن تک بھوکے اور پیاسے، گرمی کوفہ کی ذرا توجہ فرمائیں، عراق کی گرمی کیا ہے۔ اس گرمی کے عالم میں تنہا اور بھوکے اور پیاسے، اور اوپر سے غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ اگر زینب کو لے کے حسین آ گئے، ام کلثوم کو اپنی بیٹیوں کو لے کر آ گئے تو اس کوفہ میں کیا حال ہوگا، میری آقا زادیوں کے پردوں کا کیا حال ہوگا۔ اب تیسری رات آ گئی مسلم ابن عقیل کو، تیسری رات آ گئی اور نکلے جیسے ہی شام شب کے ان اندھیروں میں میرے مولا مسلم جیسے ہی نکلے بیابان سے، حالت اور نقاہت اتنی ہے کہ پاؤں رکھتے کہیں ہیں، پڑتا کہیں ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے مسلم بلا کر چلتے چلتے تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی میں وہ دروازہ کھلا، ایک خاتون باہر آئی۔ خاتون نے کہا جوان کیوں بیٹھے ہو؟ اور اس قدر نقاہت کی میں تاریخ کے اس نفسیات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وہ درد پیدا کر سکوں جو ہونا چاہیے کہ بزرگان گرامی اس قدر نقاہت تھی مسلم کے بدن میں کہ مسلم بول کے پانی نہیں مانگ سکے۔ خدا کی قسم بول کے پانی نہیں مانگ سکے، اشارہ کیا۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ نوجوان پیاسا ہے، جلدی سے گئی اندر سے پانی لے کے آئی۔ مسلم نے پانی پیا، جب پی چکے نا یہ پاس کھڑی ہے، کہتی ہے کون ہو؟ لگتا ہے کوفے کے رہنے والے نہیں ہو، اسی لیے تم یہاں جو ہے وہ تم یہاں پہ پیاسے ہو اور اس وقت تم یہاں بیٹھے ہو۔ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اس وقت ابن زیاد کی وجہ سے کوفے کے کیا حالات ہیں تو اس رات کے پہرے میں تم باہر نہ ہوتے، تم اپنے گھر میں ہوتے۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جاؤ اٹھو، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے اٹھو۔ ابن زیاد کے فوجی ہر طرف گھوم رہے، اٹھو اور اپنے گھر جاؤ۔ درد کا جملہ یہی ہے۔ پانی تو پی چکے تھے مسلم، اب حوصلہ بھی ہو گیا تھا، سارے اٹھا کے بس اتنا جملہ کہا، خوارا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ جیو سلامت میرے جوان سلام، جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، تو اس نے تڑپ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں غریب الوطن ہوں۔ پھر اس بی بی نے پوچھا یہاں اس شہر میں مسلم ابن عقیل آئے ہیں، ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ابن زیاد کی فوجیں، کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے، اٹھ کے جاؤ کہیں بھی جا کے پناہ لے لو۔ مسلم رو کے کہتے ہیں اے توآ وہی مسلم ابن عقیل ہے۔ جیسے ہی پتا چلا نا کہ مسلم ابن عقیل یہ ہے تو تاریخ میں یہی لکھا ہے، مکتب میں یہ ہے، جلدی سے مولا کے سامنے ہاتھ مانگے، مولا مجھے پتہ نہیں تھا، مولا آپ باہر نہ بیٹھیے، مولا ابن زیاد کی فوجیں آپ کو ڈھونڈ رہی، جلدی سے گھر آئیے۔ اندر لے گئی، سرداب کھولا، کمرہ کھول کے مولا کو دیا، بستر بچھانے کی کوشش کی۔ مولا مسلم ابن عقیل نے کہا بستر نہ دے، مصلی دے۔
मुसल्ला दे, मैंने नमाज को पढ़ना है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने वुजू किया और रात को जनाब मुस्लिम इबादत कर रहे थे। नहीं मालूम लम्हा भर के लिए मुस्लिम ने आराम किया हो। जैसे ही सुबह हुई, मुस्लिम मुसल्ला पर थे, अचानक तौआ कुछ खाने पीने का सामान लेके जैसे ही आई, उसने क्या देखा कि मुस्लिम खड़े हैं, अपने कमरबंद को बांध रहे हैं और तलवार को उठा के नियाम में डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बीबी तड़प के कहती है मौला कहाँ चल दिए, बाहर आपके लिए महफूज नहीं है, आप यहीं पे रहिए। जनाब मुस्लिम ने कहा तो आओ, जो मैं सुन रहा हूँ वो तू नहीं सुन रही। मौला क्या सुन रहे हैं? कहा बाहर फौजों ने तेरे घर को घेर लिया, फौजों ने तेरे घर को घेर लिया, उनको मालूम है कि मुस्लिम तुम्हारे घर में है, तो मौला फिर बाहर न जाइए, मौला अंदर रहिए। रो के मुस्लिम ने कहा कैसे अंदर रहूं, कमरे बनी हाशिम का शागिर्द हूं, अहले बैत की गैरत हूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई नामहरम तेरे घर में दाखिल हो जाए। बीबी ने कहा मौला मुझे मौत मंजूर है। कहा नहीं, मैं मुस्लिम हूं, मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं तस्लीम करता कि कोई जालिम तुम्हारे घर में आ जाए, ये लोग कौम अशकिया है। मैं कहूंगा मुस्लिम आज तो आके घर में नामहरम गवारा नहीं, काश करबला में होते, शामे गरीबा तुम्हारा कलेजा फट गया होता। अजरकम अल्लाह भाई, अपनी आवाजों को आजाद करो, ये आवाजें करबला तक जाए। खुदा तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रखे। बस मैं एक लम्हे की और रहमत और रहमत तमाम। जनाब मुस्लिम इब्न अकील जब बाहर निकले, खुदा की कसम तारीखों ने कहा ऐसा हमला मुस्लिम इब्न अकील का कि फौजों ने दौड़ना शुरू कर दिया, काट काट के फेंका तन्हा मुस्लिम ने कूफा की गलियों में मुसलमानों को। के जो लश्कर का सरदार था मोहम्मद इब्न अशअस, उसने जल्दी से एक बंदा रवाना किया दारुल अमारा में, कहा और मजीद फोर्स दी जाए, तो उसने और मजीद दिए, तो उनको भी काट फेंका जनाब मुस्लिम ने। प्यासा मुस्लिम जंग कर रहा है और कूफे की गलियों में लाशों के ढेर लगा रहा है। फिर मोहम्मद इब्न अशअस ने फिर पैगाम भेजा दारुल अमारा में मजीद फोर्स दी जाए, तो उसने जुमला कहा इब्न ज़ियाद ने, जो तारीख में लिखा है, उसने कहा एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए कितनी फौज की जरूरत है। तो आगे से उसने जवाब दिया तूने कूफा का सब्जी फरोश गिरफ्तार करने नहीं भेजा, अली का शेर है। अगर तू मैदान में आए तो देखे कि किस तरह सर, किस तरह छतों के ऊपर से उड़ उड़ के जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, तारीख ने यह भी जुमला लिखा नक्ल ने कि एक वक्त ऐसा आया कि लड़ते लड़ते जनाबे मुस्लिम की तलवार टूट गई, लेकिन मुस्लिम है कि अब अजीब ताकत का मुजाहिरा कि फौजियों को यहाँ गर्दन से पकड़ते हैं, छत के ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से गिर के नीचे वो मर जाता है, लोगों की हड्डियां तोड़ तोड़ के जनाबे मुस्लिम ने मारा। तो जब इन जालिमों ने देखा कि इस ताकत से तो मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, अब धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार। और मैं बच्चों को समझाऊं कि धोखा कैसा था। जाहिर गली है, गली है और कूफा रेतला इलाका है, जमीन खोदना कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे उन्होंने दस्ता भेजा जो मुस्लिम से जंग कर रहा है। इस दस्ते को पता था कि हमारे पीछे गली के अंदर गड्ढा खोदा जा रहा है, जल्दी जल्दी से गड्ढा खोद दिया और आगे आगे फौज मुस्लिम के साथ जंग कर रही है। अचानक जब गड्ढा खुद गया तो ये फौज पीछे हटी और उस गड्ढे से बच के पीछे निकल गई। मुस्लिम हमला करते आ रहे हैं और आके सीधे मुंह के बल उस गड्ढे में गिर गए। यहां तक मैंने पढ़नी थी तारीख, अब आपको रोना है। खुदा की कसम, जब मुस्लिम गड्ढे में गिरे तो मुस्लिम की हालत वही थी जो आखिरी वक्त में हुसैन ने। जिस तरह आपने हुसैन के बारे में सुना ना कि लोगों ने हुसैन को घेर के दरमियान में घेर लिया, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। यहाँ अब जरा फर्ज तो करें, जरा अज़हान को मेरी तरफ लाए तो सही। यूं एक गड्ढा हो, गड्ढे के अंदर एक बंदा गिरा हो, आसपास पूरी फौज हो, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई आग फेंक रहा है। इतना मारा मुस्लिम इब्न अकील को कि मुस्लिम का बदन जख्मों से तार तार हो गया।
होंठ कट गए, दांत कट गए। मुस्लिम इब्ने अकील का सर से लेकर पांव तक पूरा बदन जख्मी, और मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करके कड़ियां पहना के मुस्लिम इब्ने अकील को लाए, कमर में लंगर, पांव में रेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तौर लाए, और लाके बस मैं खत्म कर रहा हूँ, पूरी शहादत तक नहीं पहुंच सकूंगा मेरे अजीजों। मेरा आखिरी जुमला है, जिसको रोना है जरा से उठा लेना मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। इस अंदाज में गिरफ्तार करके जकड़ करके अली इब्ने अबी तालिब के शेर को लाए, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को इब्ने ज़ियाद के दरबार में। और हालत क्या है, जो देखेगा वो बहुत रोएगा। बुजुर्गाने गिरामी, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पांव में बेड़ियां। इब्ने ज़ियाद के सामने मुस्लिम इब्ने अकील यूं सर उठा के सीना तान के खड़े। किसी ने पास से कहा, मुस्लिम अकड़ रहे हो, इतने जख्मी हो, इस कदर जख्मों से चूर हो, तुम्हें हमने केड़ियों, इनमें बेड़ियों और कड़ियों में जकड़ भी रखा है, गले में तौक है, सर उठा के अमीर को सलाम करो। अजीब जुमला कहा हुसैन के सफीर ने, कहा मेरा अमीर सिवाय हुसैन के और कोई नहीं। इब्ने ज़ियाद दुश्मन के दरबार में फरमाया, ओ दुनिया वालों, मेरे अमीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। जब सलाम नहीं किया, वसीयतें हुई, बातें हैं, मैं खत्म कर रहा हूं मेरा आखिरी जुमला। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि ऐसे करो कि इसको छत पे ले जाओ, दारुल अमारा की छत पे, और वहां से इसको गिरा दिया जाए, और गिरा के इसको शहीद कर दिया जाए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जो आज़म सफर है, मंजिल पे मंजिल आ रहे हैं। इमाम हुसैन एक मकाम पर पड़ाव किए हुए अपने असहाब और अपने बच्चों के दरमियान बैठे हैं, और कुछ उनको जंग के बारे में या इस करबला के बारे में कुछ नसीहतें फरमा रहे हैं कि इतने में हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपके, और एक जुमला कहा, व अलैकुस्सलाम या अखी, व अलैकुस्सलाम या अखी, और फिर फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये अचानक जुमला सुना होगा तो यकीनन हजरत अली अकबर अब्बास तड़प के मौला के कदमों पे, मौला ये किसको सलाम का जवाब दे रहे हैं, मौला ये किसके लिए वालेकुम सलाम कहा, और ये क्यों इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मौला ने आवाज दी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं दे। मौला हुक्म फरमाइए, हुआ क्या? कहा दारुल अमारा की छत है, हुसैन की मोहब्बत में एक गरीबुल वतन का सर झुका हुआ, और जल्लाद की तलवार चलने वाली है। उस तन्हाई के आलम में, उस गुर्बत के आलम में मुझ पे सलाम भेजा, और मैं कुर्बान मुस्लिम तुम्हारे सलाम पर। तरफ के मौला अब्बास ने कहा होगा, आप इमाम हैं, आप साहिब इख्तियार हैं, मौला मुझे इजाजत दे, मैं चश्मे ज़फर में जाऊं, मैं लोगों को बताऊं मेरे मुस्लिम को तन्हा समझा। और रोके कहा, अब्बास तुम्हारी मक्तल कूफा में नहीं है, तुम्हें मेरे साथ जाना है, तू मेरा अलमदार कर रहा है। अजीजा में मोहतरम मुस्लिम शहीद हो गए, मुस्लिम शहीद हो गए, और जनाब इमाम हुसैन का सफर जारी है। इमाम हुसैन एक मकाम पे सफर कर रहे थे, सामने कूफा की तरफ से एक घोड़ा सवार आ रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखा, इमाम हुसैन को पहचान के रास्ता बदल गया। जब उसने रास्ता बदला ना, इमाम हुसैन ने ज़ुहैर इब्न तैम की तरफ देखा, ज़ुहैर देखते हो मैं कितना गरीब हो गया, रोने वाले को तशरीफ फरमाओ, मातमी तशरीफ फरमाओ, देखते हो हम कितने गरीब हो गए, लोग हमें पहचान के भी रास्ता बदलते हैं, सलाम नहीं करते। ज़ुहैर ने घोड़े को दौड़ाया, इस घोड़ा सवार का रास्ता रोका और कहा, जालिम तूने ज़हरा के फर्जंद को देखा था? कहा हाँ देखा था। पहचाना था? कहा हाँ पहचाना था। तो फिर सलाम किए बगैर रास्ता क्यों बदला? उसने कहा, मैंने हुसैन की दुश्मनी में रास्ता नहीं बदला, मैं इसलिए रास्ता बदल गया कि हुसैन जो मुझसे पूछना चाहेंगे वो मैं हुसैन को बताना नहीं चाहूंगा। कहा आओ हुसैन की खिदमत में, हुसैन की बारगाह में आए, मौला को सलाम किया, बताओ कहां से आ रहे हो? कहा मौला कूफा से आ रहा हूं, बताओ कूफा की क्या खबरें हैं? फरमाया मौला अगर कूफा की खबर सुनना है तो एक तरफ आइए, एक साइड पे आइए, मैं आपको बताऊं। कहा ये भी सारे हुसैन के सफाही है, इनके सामने बताओ कूफा का मंजर क्या है? कहा मौला अगर दुख न पहुंचे तो फिर ये आलम था, जब मैंने कूफा छोड़ा तो मुस्लिम का सर तन से जुदा
فیوز والا اور تماشا کر کے کہتے تھے پتھر مارو، یہ باقی کا لاش۔ اللہ لعنت اللہ